اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے، تمہارا امتحان لیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا موت اور حیات کو پیدا کر کے، موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے، زمین کے اوپر نیکی کرنا، زمین کے اوپر اچھا عمل کرنا۔ جب انسان یہ زمین کے سینے پہ چلتا ہے، آپ کبھی غور کریں، کیا کسی نے اپنے سینے پر کسی کو چلنے دیا؟ لیکن یہ زمین ہے کہ یہ زمین سارے انسانوں کا بوجھ اپنے سینے پہ اٹھا رہی ہے، اور لوگوں کو یہ اپنے سینے پہ چلنے دے رہی ہے، اور لوگ دندناتے ہوئے زمین پر چل رہے ہیں۔ آخر یہ کیوں چلنے دے رہی ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین انسانوں کے لیے گویا کہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سینے پر کھیلنے کودنے دیتی ہے، اپنے سینے سے استفادہ کرنے دیتی ہے، ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان اس زمین کی کوکھ سے پیدا ہوا، اس زمین کی مٹی سے پیدا ہوا، اس زمین کی خاک سے پیدا ہوا، زمین پہ دندناتے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ زمین کا صبر صرف اس لیے ہے کہ روئے زمین پر انسان آیا ہے اچھے عمل کے لیے، نیک کام کے لیے۔ گویا کہ انسان زمین کے اوپر آیا ہے سجدوں سے زمین کو آباد کرنے کے لیے۔ انسان زمین کے اوپر آیا ہے یہاں سچائی کو عام کرنے کے لیے، صداقت کو عام کرنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کی غم گساری کے لیے، ایک دوسرے کی غمخواری کے لیے، ایک دوسرے سے پیار کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے انسان زمین پر اس لیے آیا۔ اور جب یہ کام کرتے ہیں تو زمین ان کاموں پر گواہ بھی ہوتی ہے، زمین خوش بھی ہوتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے جب زمین کے سینے پر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب زمین کے سینے پر انسان گناہ کرتا ہے، آوارگی کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، تو زمین گناہ کرنے والے انسان کو پکار پکار کر کہتی ہے میرے سینے پر تو نیکی کرنے آیا تھا، میرے سینے پر تو پاپ کرنے نہیں آیا تھا، میرے سینے پر تو گناہ کرنے نہیں آیا تھا، میرے سینے پر تو اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں آیا تھا۔ اور پھر زمین کہتی ہے، لرز کر کہتی ہے زمین، او مغرور انسان، او اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسان، آج اگر تو میرے سینے پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس دن کو یاد کر جب تجھے میرے ہی سینے میں دفن کیا جائے گا۔ اس دن تجھے تیرے غرور کا مزہ چکھاؤں گی، اس دن تجھے تیرے گھمنڈ کا مزہ چکھاؤں گی، اس دن تجھے تیرے تکبر کا مزہ چکھاؤں گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو زمین پکار پکار کر کہتی ہے، لیکن انسان سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ خطۂ زمین جس کو انسان اللہ کی عبادت سے آباد کرنے آیا تھا، آج اسی زمین پر انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور زمین اس کو پکار کر اس کے گھمنڈ کو، اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو چیلنج کر رہی ہے، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگوں کی طبیعت نیک عمل کی بجائے گناہوں کی طرف آمادہ ہے، برائیوں کی طرف آمادہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، وہاں قرار نہیں ہوگا، وہاں اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نت نئے گناہ روزانہ الگ الگ انداز سے ہمارے درمیان آتے ہیں، اور ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔
اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی گناہوں کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی گناہوں کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے، کبھی گناہوں کو فن کا نام دیا جاتا ہے، مگر یاد رکھو گناہ کوئی بھی ہو انسان کو تباہ ہی کرتا ہے، گناہ کوئی بھی ہو انسان کو برباد ہی کرتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے جسم میں جو کھجلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان کا جسم اگر کھجاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کھجاتا ہے، انسان چلتے چلتے لڑکھڑاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہے، انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، انسان بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں پھڑکتی ہے یا انسان کی رگ پھڑکتی ہے یا انسان کے جسم کا حصہ کوئی پھڑکتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو کبھی وہ بیمار بھی نہ پڑے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر گناہ نہیں کریں گے تو بیمار نہیں پڑیں گے؟ میں نے کہا حدیث میں دیکھ لو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک دور میں مدینہ طیبہ میں کئی حکیم لوگ آئے اور مطب کھول کر کے بیٹھ گئے، مگر جب ناکام ہوئے تو مسلمانوں سے پوچھا تم لوگ دوا کھانا کیوں نہیں جاتے؟ تو صحابہ نے کہا ہم بیمار پڑتے ہی نہیں، ہمیں دوا کھانا جانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ کہیں گے اس کا مطلب جو بیمار پڑے وہ گنہگار ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا، کبھی کبھی انسان کو اس کے جرم کی سزا کے طور پہ اللہ بیمار کرتا ہے، کبھی کبھی آزمائش کے طور پہ بیمار کرتا ہے۔ ہر بیمار کو آپ مجرم نہیں کہہ سکتے، کبھی کبھی اللہ آزمائش لیتا ہے انسان کی، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی انسان اگر گناہ نہ کرے تو وہ چلتے چلتے کبھی لڑکھڑائے کبھی نہیں، اگر انسان گناہ نہ کرے اس کو کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، لیکن آج ہم مصیبت کے اندر گرفتار ہیں اور اپنی مصیبتوں کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بجائے ہم مزید گناہوں پر دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ قوم مسلم آج جو اس طریقے سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، قوم مسلم جو بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اس کے در پہ بھٹک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا صرف مرنے کے بعد نہیں ملتی، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اللہ دنیا ہی میں اس کو سزا کی جھلکیاں دکھاتا ہے۔ گناہوں کی سزا مکمل طور پر اس کو آخرت میں مرنے کے بعد ملے گی، لیکن دنیا میں اللہ جھلکیاں دکھاتا ہے اس لیے کہ بندے ہوشیار ہو جا، توبہ کر لے۔ جب جھلکیوں کا یہ عالم ہے، تو جھلکیوں کو جھیل نہیں پا رہا ہے، تو جھلکیوں کی تکلیف اٹھا نہیں پا رہا ہے، تو حقیقی عذاب کی تکلیف کیسے اٹھا سکے گا؟ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، کسی میں طاقت نہیں، کسی میں قوت نہیں۔ اگر اللہ اپنا عذاب کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ پگھل جائے۔ جب پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور سن لو، جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، انسان کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔ تاریخ طبری کے اندر یہ موجود ہے روایت کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم کو سدھارنے کی کوشش کرتے رہے، قوم نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو بلایا، بھاگے، آپ نے چلا کر بلایا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، مذاق اڑایا اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کو مارا، ان کا خون تک نکال دیا، ان کا سر تک پھوڑ دیا۔
बहुत मारते, नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारते कि नूह अलैहिस्सलाम मार खाते खाते बेहोश हो जाते। आपकी कैफियत ये होती, अल्लाह की तरफ बुलाने में आपने इतनी मेहनत की, इतनी मशक्कत की कि आप पर मार पड़ती तो आप बेहोश हो जाते। कौम इतना तंग करती, इतना सताती। अल्लाह ने फरमाया नूह अब तू परेशान ना होना, मैं इन पर अजाब नाजिल करूंगा, इनको डुबा दूंगा। एक तूफान आएगा, एक आंधी चलेगी, और जब तूफान आएगा तो कश्ती में तू सवार करना उनको जो मेरे नेक बंदे तुझ पे ईमान लाए, और उनको कश्ती से दूर रखना जो तुझ पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह अकबर। बड़ा मशहूर वाक़या है, उसकी तफसील में नहीं जाता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की। आपकी बीवी कहती थी कि ये क्या है, बीवी भी आप पे ईमान नहीं लाई थी। आपकी एक बीवी नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी आप पर ईमान नहीं लाई थी, वो मजाक उड़ाती थी आपका। आपका एक बेटा भी ईमान नहीं लाया था, वो भी आपका मजाक उड़ाता था। वो कहते थे कश्ती का क्या होगा, तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाते थे ये कश्ती चलेगी पानी में। तो कहा कि यहाँ तो रेत है, लोगों को पीने के लिए पानी की तकलीफ है, और आप कहते हैं पानी में चलेगी, वो पानी आएगा कहां से। नूह अलैहिस्सलाम कहते थे मेरे अल्लाह की कुदरत देखना कि पानी कैसे आता है, कहां से आता है। अल्लाह अकबर। फिर आपने एक मर्तबा फिर सदा लगाई, देखो अल्लाह का अजाब तुम्हारे सर के बिल्कुल करीब आ गया, अब भी तुम सुधर जाओ, अब भी तुम ईमान ले आओ। लेकिन कौम मजाक उड़ाती रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा मेरे बेटे अल्लाह का अजाब आने वाला है, इसलिए ईमान ले आ, मैं तुझे कश्ती में बिठा लूंगा। बेटे ने कहा आपकी अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊंगा। हजरत नूह ने फरमाया अल्लाह का अजाब वहां भी आएगा, वो नहीं माना, कटहुज्जतियां करता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ नौजवान लड़के थे, उन्होंने कहा कि नूह कहते हैं कि अल्लाह का अजाब आएगा, चलो अल्लाह के अजाब से दूर भाग जाते हैं कि वहां अल्लाह का अजाब हम तक पहुंच न सके। और वो चंद लड़के निकले, और निकलने के बाद वो गए और बहुत दूर जाकर अपने गुमान में कि यहां तक वो तूफान नहीं आ सकता, वहां एक गार में जाकर के छुप गए। जब वो गार में जाकर के छुपे, उधर अल्लाह का अजाब आया, वो लोग तो पानी में डूब गए। लेकिन ये जो डेढ़ होशियार बनने के लिए निकले थे, गार में जाकर के छुपे थे, इनको पेशाब लगी, और पेशाब की शिद्दत ऐसी लगी कि इन्होंने पेशाब करना शुरू किया। तो इनके जिस्म से इतना पेशाब निकला कि वो लोग तो तूफान में गर्क हो गए और ये खुद के पेशाब के अंदर डूब गए। ये अल्लाह की खुफिया तदबीर है। जब मेरा अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लेता है तो फिर अल्लाह अकबर, कोई तदबीर काम नहीं आती। ना दौलतमंदों की दौलत काम आती है, ना अहले नसब का नसब काम आता है, ना अहले हुस्न का हुस्न काम आता है, ना अहले इल्म की डिग्रियां काम आती है। अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। आज उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो गई है। किसी के दिल को सुकून नहीं, वो सुकून का मुतलाशी है। किसी की औलाद बागी हो गई, वो अपनी औलाद को वफादार बनाने के लिए बेचैन और बेकरार है। वो कभी पीरों के हाथ जोड़ता है, कभी फकीरों के हाथ जोड़ता है, कभी उलमा से तावीज़ात मांगता है, मौलाना मेरा बेटा मेरा वफादार हो जाए। ओ अल्लाह से बगावत करने वाले, जब तूने अल्लाह से बगावत की तो तेरी औलाद तेरी फरमा बरदारी और तुझसे वफा कैसे कर सकती है। मुझे बताओ, तूने बच्चे को खिलाया पिलाया, अब तू उससे वफा चाहता है कि तेरा बच्चा तुझे वफा करे। अरे नादान, तूने पैदा होने के बाद खिलाया तो तू उससे वफा की उम्मीद करता है। मेरे अल्लाह ने तो मां के पेट में तुझे बनाया, मां के पेट में तुझे खिलाया, तू बाप है, लेकिन तूने अपने बेटे को मां के पेट में नहीं खिलाया। मां के पेट में खिलाने वाला मेरा अल्लाह है। तू बाप है, लेकिन तूने अपने बेटे की सूरत मां के पेट में नहीं बनाया। मां के पेट में सूरत बनाने वाला मेरा अल्लाह है। अरे आईने में अपने चेहरों को देखकर इतराने वालों, कभी ये तो सोचा होता अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया। अगर चूहे की शक्ल में बना देता, अगर बंदर की शक्ल में बना देता, अगर कुत्ते की शक्ल में बना देता, अगर खिंजीर की शक्ल में बना देता, तो बताओ इंसान होने के बाद भी क्या किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहते?
اور اگر وہ کتا، بلی، بندر، سور کی شکل دیتا تو کیا تم اللہ سے پوچھ سکتے تھے کہ تو نے مجھے یہ شکل کیوں دی؟ لیکن اپنی شکلوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، کبھی سوچا میرے اللہ نے مجھے جو حسن دیا ہے اس کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے؟ کیسی خوبصورت شکل دی، اس کے بعد ماں کے پیٹ میں نہ جہاں ہوا جا سکتی تھی، نہ جہاں پانی جا سکتا تھا، نہ جہاں سوئی جا سکتی تھی، وہاں میرا اللہ کتنی محبتوں سے کھلاتا رہا، کتنی محبتوں سے پلاتا رہا، کتنی محبتوں سے پالتا رہا۔ جہاں ماں باپ کا گمان بھی نہیں گیا وہاں میرے اللہ نے ہمیں کھلایا۔ اس کے بعد ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا کی، وہ لذیذ غذا۔ بتاؤ اگر ماں کے دودھ کو لذیذ کرنے کی بجائے اگر وہ کڑوا کر دیتا تو بتاؤ ہم کہاں ہوتے؟ کیا ہم جی پاتے؟ کیا ہم سو پاتے؟ کیا ہم بڑے ہو پاتے؟ آپ مجھے بتاؤ، تم اپنے بچوں سے تھوڑا سا احسان کر کے وفا کی امید رکھتے ہو؟ اللہ نے ہم پہ کتنا احسان کیا، کبھی اللہ کے احسان کو سوچا؟ ارے ابھی کورونا کا دور ہے، گزر چکا، ابھی موجود بھی ہے۔ ڈاکٹر اگر 8 گھنٹے آکسیجن دیتا ہے تو لمبی چوڑی بل دیتا اتنے ہزار مجھے دو۔ ڈاکٹر چند گھنٹے آکسیجن دیتا ہے تو ہزاروں لے لیتا ہے۔ ہم پیدا ہونے سے لے کے اب تک اللہ کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کبھی اللہ نے کوئی بل دیا؟ کیا کبھی کوئی اس کا صلہ مانگا؟ کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کہتا ہے وَأَحْسَنُ عَمَلًا، میرے بندے اچھا عمل کر، وہ بھی میرے لیے نہیں۔ اگر تو اچھا عمل کرے گا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تو برا عمل کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وہ نقصان سے بھی پاک ہے، وہ فائدے سے بھی پاک ہے۔ لا رت لہ ولا مت لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا جواب، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے۔ کعبے پر 360 بت رکھے جاتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کعبے کو خدا کھانا بنایا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پوری کائنات اس سے بغاوت کرے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لوگ اچھا کرتے ہیں اپنے لیے، لوگ برا کرتے ہیں اپنے لیے۔ تو مجھے بتاؤ، آپ کے بچے اگر باغی ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ اللہ کے باغی ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان سے محبت اٹھ گئی اس لیے کہ آپ اللہ کے باغی ہو گئے، اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، جو خدا سے وفا کر لے تو اولاد ہی وفادار نہیں ہوتی، بلکہ کافروں کے اونٹ بھی اس کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ اگر میرے خواجہ کہتے ہیں ہم تو چلے اونٹ تم بیٹھے رہنا، تو وہ بے منہ کے جانور بھی غریب نواز سے وفا کر کے بتاتے ہیں جو یار کا وفادار ہوگا کائنات اس کی وفادار ہو جایا کرے۔ اگر آج وفا کے لیے ترس رہے ہو، میری بیوی وفا نہیں کرتی، میرے بچے وفا نہیں کرتے، میرے دوست وفا نہیں کرتے، تو نے اللہ کے ساتھ کتنی وفا کی؟ اللہ کو اذیت دینے والوں، اللہ کو اذیت پہنچانے والوں اور اس کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، سن لو، جب جب گناہ کرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ ہر گناہ کی سزا کی جھلکیاں اسی دنیا میں مل کر کے رہے گی، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میرا اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا لو، جھک جاؤ، پلٹ جاؤ۔ آج کی توبہ آسان ہے، کل مشکل ہو جائے گی توبہ۔ آج کا پلٹنا آسان ہے، کل مشکل ہو جائے گا پلٹنا، اور کل کا تو اتنا بھیانک ہے، کل تو توبہ کا دروازہ ہی کھلا نہیں ہوگا۔ کل سے مراد جب موت آ جائے گی، آنکھیں بند ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وہاں کا عذاب کیا ہوگا؟ یہاں اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، اگر یہاں کوئی جوا کھیلتا ہے
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، 40 سال بھی جوا کھیلا، ایک بار بول اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا ایک بار۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سب کو منانا مشکل، رب کو منانا سب سے آسان۔ بے شک بے شک، اللہ سے زیادہ آسان ہی نہیں ہے کسی کو منانا، سب سے آسان اللہ کو۔ کتنا آسان، ندامت کے 2 آنسو پیش کر، وہ 2 موتی تیری ساری زندگی کے گناہ کو دھل دیتے ہیں، وہ 7 سمندروں کے پانی کی کمیت پہ بھاری ہو جاتے ہیں۔ بس اس کو منانے کی کوشش کرو۔ یہاں جوا کھیلا 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک، ایک بار کا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے گا۔ لیکن کل جب موت سے آنکھیں بند ہوگی، پھر پوری زندگی بھی قیامت تک گڑ گڑا کے معاف کر دے، معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اب آؤ طرح طرح کے جو گناہ ہے، چند گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، اور وقت میں گنجائش رہی تو اس کے حل پر کچھ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور سماج میں جو بے چینی، بے قراری، بے اطمینانی، تنگ دستی، یہ سب جو مشکلیں ہیں، جب آپ کو پتہ چل گیا گناہوں کی وجہ سے۔ اب کون کیسا گناہ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، نہ میں صاحب کشف ہوں، نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی پرہیزگار انسان ہوں، لیکن ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کے سوچے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھو آج تک ہم نے یہی کہا کہ تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے۔ آج تو نہیں، آج میں کیا ہوں، ہمیں خود سوچنا ہے میں کرتا کیا ہوں، اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے۔ دیکھو آج بہت سارے جوان جوئے کی طرف ہے۔ جوا مطلب کیا؟ کچھ تاش کے پتے کھیلتے ہیں۔ اب تاش کے پتوں کی چھٹی ہو گئی، تاش کے پتے اب ہاتھ میں نہیں، بلکہ تاش کے پتے اب موبائل کے اندر آ گئے، کبھی 3 پتی گیم کی شکل میں، کبھی لوڈو کی شکل میں، کبھی پب جی کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کسی شکل میں، اور لوگ بیٹھ کر کے اس کو کھیلتے ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دھیان سے سننا میری بات، اگر اچھی لگے کوشش کرنا اپنے آپ کو بدلنے کی۔ یاد رکھیے آپ بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی اصلاح کرتے ہیں، نہ میں کوئی بڑا خطیب، نہ کوئی ادیب، آپ کا خادم، بارگاہ غوثیت کا فقیر، دل کا درد لے کر آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، صرف یہ کہنے کے لیے کہ لوگوں اپنا بھلا چاہو، بہت اپنا نقصان کر لیا، اپنا بھلا چاہو۔ لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم اپنے آپ ہی پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم سے بڑا ظالم کون؟ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ لوگ لوگوں پہ انگارے ڈالتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ انگارے ڈال رہے ہیں۔ لوگ دنیا کے انگارے ڈالتے ہیں، ہم جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم بچ نہیں رہے جہنم کی آگ سے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، انجام کی پرواہ کیے بغیر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے ایک دن مرنا ہے۔ کتنی میتوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لے کر گئے نا، کبھی سوچا جیسے آج اس جنازے میں یہ ہے، کل اسی جنازے میں رہوں گا۔ سوچو تو صحیح، کون گیا کس کے ساتھ؟ دادا مرے ان کے ساتھ کون گیا؟ ابا مرے ان کے ساتھ کون گیا؟ خالو مرے ان کے ساتھ کون گیا؟ پڑوسی مرا اس کے ساتھ کون گیا؟ بڑے بڑے گاؤں کے جو ہے وہ چودھری گئے، ان کے ساتھ کون گیا؟ کسی کے ساتھ کوئی نہیں گیا۔ ارے ان پاپیوں کے ساتھ کون جاتا؟ بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ کوئی نہیں گیا۔ سرکار غوث پاک کے ساتھ کوئی گیا قبر کے اندر کہ چلے غوث پاک کے کروڑوں مرید ہیں تو 2-4 مرید تشریف لے جائیں اندر؟ نہیں، یہ دنیا کا دستور بھی نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی انسان جا بھی نہیں سکتا۔ جب اللہ والوں کی قبر کے اندر تک کوئی نہیں گیا تو ہم جیسے گنہگاروں کی قبر کے اندر کون جائے گا؟ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اس کے ساتھ 2 ہی چیز گئی، ایک اس کا اچھا عمل گیا، ایک اس کا برا عمل گیا۔ اب اس کفن میں لے کر جو جانا ہے، سوچو تم 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 12-12 گھنٹے محنت کرتے ہو کس کے لیے؟
پیسوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو، نہ سچ کا منہ دیکھا، نہ جھوٹ کا منہ دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ موسم دیکھا گرمی نہ سردی، کچھ نہیں دیکھا، مال کماؤ مال کماؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو آپ کو کفن میں نہیں لے جانا اس کے لیے ہم نے کتنی محنتیں کی، جو چھوڑ کے جانا اس کے لیے کتنی محنتیں کی، اور جو کفن میں لے جانا اس کے لیے کیا کیا؟ آپ مجھے بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ آج اگر کسی کو بولو بھائی تو کام کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ کہتا ہے کرتا ہوں، اس لیے کہ مولانا 2 روٹی کھانا ہے پیٹ کو، زندگی گزارنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا، سب کرتے ہیں۔ جو انتہائی نکمے لوگ ہیں کم سے کم وہ بھیک مانگتے ہیں کہ چلیں بھیک مانگ کر گزارا کریں، لیکن ہر آدمی لگا ہوا ہے روزی روٹی کے لیے۔ کتنا نادان ہے نا انسان، اللہ اکبر۔ ارے روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے، اس روٹی کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو، لیکن مغفرت تو سب کو نہیں مل سکتی، مغفرت اسی کو ملے گی جس کو وہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا اعلان ہے، ہم جسے چاہیں گے عذاب دیں گے اور ہم جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم مغفرت کی کوشش نہیں کرتے، قبر میں جو لے جانا ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جو لوگ موبائل پر جوا کھیلیں یا اسی طریقے سے گھروں میں بیٹھ کے کھیلیں یا آنگن میں بیٹھ کر کھیلیں، آج نوجوانوں کا 70% طبقہ جو ہے وہ جوئے میں مبتلا ہے۔ کوئی جنگلی رمی کے نام پہ پیسے آنا چاہیے، گھر بیٹھے پیسے آنا چاہیے، کوئی رمی کھیل رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اب سنو، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے، بلکہ انہوں نے تو اور مبالغہ کیا، کھیلنے کی بات نہیں کی، صرف جوا کھیلنے کا ذکر تو کیا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ صرف جو جوا کے آلات اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، جوے کے آلات اپنے ہاتھوں میں لیں گے، ابھی کھیلا نہیں، کھیلنے کے لیے ہاتھ میں لیا، اور اللہ اکبر، جب وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہوں گے۔ میرے وہ نوجوان بھائی جو جوا کھیلنے کی وہ نادانی کر رہے ہیں، وہ دل کے کانوں سے سنیں، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، دولت تو ناچنے والے بھی کما لیتے ہیں، دولت تو جسم بیچ کر بھی کمانے والے کما لیتے ہیں، دولت تو بچوں کو بیچ کر بھی کمانے والے کما لیتے ہیں، دولت کوئی بڑی چیز نہیں، دولت تو بھیک مانگ کے بھی لوگ کما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دولت کے چکر میں اتنا بڑا نقصان کہ جوئے کے ذریعے سے تم اپنے ہاتھوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ امام غزالی جیسا عارف باللہ ولی کامل، اپنے وقت کا عظیم صوفی، ارشاد فرماتے ہیں جوا کھیلنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ سور کے خون میں، خنزیر کے خون میں رگے ہوئے ہوں گے۔ ہاں ہاں، وہی سور اگر کھاتے وقت نظر آ جائے تو تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، وہی سور اگر راستے میں نظر آئے تو تم راستہ بدل دیتے ہو، اتنی نفرت کرتے ہو نا سور سے۔ اور جب وہ جوا کھیل کر انجام یہ ہے کہ وہی سور کے خون میں وہ ہاتھ رنگے ہوں گے جو جوا کھیلتے ہوں گے۔ نقصان کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں یہاں آج آپ کے جلسے میں پیران اعظام آئے، سادات کرام آئے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ ایک ہی تمنا لے کر آئے، وہ دور دور سے، کوئی 100 کلومیٹر سے، کوئی 60 کلومیٹر سے، کوئی 50 کلومیٹر سے، اتنی کڑاکے کی سردی میں اگر گاؤں کے لوگ بھی اپنا آرام چھوڑ کر آئے، اگر آج یہاں جلسہ نہیں ہوتا تو گاؤں کے لوگ اب تک سو چکے ہوتے، کھانا کھا کر ان کی ایک نیند ہو گئی ہوتی۔ آرام چھوڑ کر آئے، راحت چھوڑ کر آئے، سب چھوڑ کر آئے، کیا؟ علماء کی تقریریں سنیں گے، اور اس تقریر سننے سے زیادہ شوق ہے ایک بار ان سے مصافحہ کر لیں، بس ایک بار ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے کتنی محنت ہے، کتنی تگ و دو ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں بزرگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے، بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، علماء اور سادات سے مصافحے کے لیے ان کو دیکھ کے کتنا تڑپتے ہو؟ اب غور سے سننا، جب قیامت کا دن ہوگا نا،
میدان محشر ہوگا تو میدان محشر میں رسول اللہ کی آمد ہوگی، مصطفیٰ کریم کی آمد ہوگی۔ حضور اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے جب تشریف لائیں گے تو وہ منظر ہی الگ ہوگا، بلکہ قیامت پر بھی قیامت ہوگی، قیامت پر بھی قیامت ہوگی، جب ان کی جلوہ آرائی ہو رہی ہوگی، جب ان کی جلوہ نمائی ہو رہی ہوگی، وہ اپنے رخ طابہ پر جب جلووں کا جھومر لہرا کر اور جلووں کا جھومر ڈال کر اپنے رخ انور کو جب بے نقاب کر کے تشریف لا رہے ہوں گے، میرے امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب وہ آ رہے ہوں گے پورا میدان محشر میں شور ہوگا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، اور وہ آئیں گے تو سارے اولین اور آخرین ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ارے جب وہ آئیں گے تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ ان سے کہیں گے یا رسول اللہ آج آپ مجھے بھی اپنی امت میں شامل کر لیجئے۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ نبیوں کے باپ، سارے نبیوں کے باپ، وہ میرے نبی سے کہیں گے آپ مجھے بھی آج اپنا امتی بنا لیجئے۔ سوچو اس دن امت محمدیہ کی خوش نصیبی کا عالم کیا ہوگا، خوش بختی کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ کی کرسی پر محمد الرسول اللہ کو بٹھایا جائے گا، خدا کی کرسی پر محمد الرسول اللہ کو بٹھایا جائے گا، اللہ کے عرش پر محمد الرسول اللہ کو بٹھایا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں حمد کا پرچم ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آؤ اس دن کی بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ اللہ اکبر، پھر جنت کی چابیاں لائی جائے گی، حضرت رضوان جنت کی چابی لے کر کے آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں کسے دوں؟ تو آقا فرمائیں گے میرا ابو بکر کہاں ہے، یہ جنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دی جائیں، میرا صدیق یار گار کہاں ہے، یہ جنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دی جائے۔ اور پھر یہ کہا جائے گا جس کو ابو بکر چاہے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دیکھو مالکوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تجوریوں کی چابی خود لے کر نہیں پھرتے، بلکہ تجوریوں کی چابی بادشاہ لوگ غلاموں کے ہاتھ میں دیا کر۔ ارے وہ بادشاہ کیسا جو خود چابی لے کے گھومے؟ تو جب چابی جنت کے مالک نے، جنت کے جو ہے وہ خازن حضرت رضوان نے کہا کہ یہ چابی کس کو دوں، تو فرمائیں گے ابو بکر کو دیا جائے، میرے غلام کو دیا جائے، جس نے مجھ پہ پہلے کلمہ پڑھا، جو میرا پہلا جانشین ہوا، جس کو مصلی پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا۔ ان کا مبارک مہینہ بھی تو چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ سب ہو رہا ہوگا۔ ابھی میں شریع کی بات کروں گا تو بہت باتیں نکلے گی، اپنے اصل عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، لیکن بس ایک دو مصرے پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ محشر کیوں ہوگا؟ محشر کیوں ہوگا؟ اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس نے تو خود ہی لکھا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ پھر محشر کیوں بپا کرے گا؟ تو محشر اس لیے بپا کرے گا، استاد زمن کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ دنیا میں لوگ میرے نبی کی توہین کرتے ہیں، وسیم لانتی جیسے لوگوں کو قیامت میں بتائے گا او کتے دیکھ تو توہین کرتا تھا، میں نے مرتبہ اس کا کتنا بلند کیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کے عرش پہ ان کو بیٹھا دیکھ کر کافر بھی کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، منافق کہیں گے یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، سب کہیں گے ماننے والے گستاخ بھی کہیں گے یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کہے گا آج نہیں
نہیں مانتا، کیونکہ ماننے کا وقت دنیا میں تھا، اب تمہارا ٹائم چلا گیا۔ میرے امام کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، لیکن امت محمدیہ کے لیے وی آئی پی کوٹا ہوگا۔ کون سا وی آئی پی کوٹا پتہ ہے؟ حضرت بیدم شاہ وارسی بہت دمدار بات کہتے ہیں عجب تماشا ہو۔ تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو، تماشا کہتے ہیں دیکھنے کی چیز کو، وہاں دیکھنے کی کیا چیز ہوگی؟ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، میری طرف دیکھ لیں تو یہ شعر شاید سمجھ میں آ جائے۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا، قوم موسیٰ ہو پیش خدا، قوم نوح ہو پیش خدا، قوم عیسیٰ ہو پیش خدا، اور غلام محمد ہو روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اور اقبال جیسا قلندر کہتا ہے، کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا، اور پھر سب بولے اور بریلی کا تاجدار چپ رہے، تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے شربت نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے۔ دیکھو آ گئی نا سب پہ گالی بائی بات، کیا کہنے؟ شربت نہ دے، نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے، نہ دے، تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو یہ محشر ہے۔ محشر یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے اپنی سواری پر تو سب کہیں گے آج تو مزہ آ گیا، آج تو مزہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے محشر ہے وہ تو ہمارا ہے، وہ تو ہمارا، ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا۔ دیکھا اپنے نبی کا وہاں سب چلے گا، یہاں بھی ان کا سکہ چلتا ہے، وہاں بھی ان کا سکہ چلے۔ دنیا ان کے لیے بنائی، قبر ان کے لیے سجائی، اور محشر بھی انہی کے لیے ہوگا، ان کی شان بتانے کے لیے ہوگا۔ لیکن جوا کھیلنے والوں، میرے دل کا درد بھی سن لو، جب وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھیں گے، اللہ کے عرش پہ جلوہ گر ہوں گے، تو اس وقت وہ اپنے امتیوں سے مصافحہ کریں گے۔ امت کو مصافحے کا، حضور علماء کو دیکھ کے اتنا تڑپتے ہو نا مصافحہ کرنے کے لیے، اپنے نبی کا جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے گنبد خضرا کو ایک بار دیکھنے کی تمنا کرتے ہو، اللہ مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھا دے، جب وہ گنبد خضرا والا خود جلوہ گر ہوگا تو کیا تمنا ہوگی؟ سب سے مصافحہ ہو رہا ہوگا، کیا کرم ہو رہا ہوگا، سب سے مصافحہ ہو رہا ہوگا، سب سے مصافحہ ہو رہا ہوگا۔ اور جنہوں نے جوا کھیلا ہوگا ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ ناندر کھیڑی کے مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کیچڑ تمہارے ہاتھ میں بھرا ہو تو تم اپنے مسجد کے امام سے مصافحہ نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن سور کے خون میں ہاتھ رنگے ہوں گے جوا کھیلنے کی وجہ سے، تو کیا اللہ کے رسول سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصافحہ کر سکو گے؟ کتنا
कितना पछताओगे ना, कितना तड़पोगे ना, कितना बिलकोगे ना, लेकिन उस वक्त का पछताना कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त का बिलकना कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त का माफी मांगना कोई काम नहीं आएगा। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हो, अपने आप पे रहम कर लो, मत इतनी बड़ी नादानी करो। क्यों खेलते हो जुआ, क्यों हाथ लगाते हो जुए को, गेम क्यों खेलते हो जो जुए की शक्ल के गेम है, क्यों ताश के पत्तों की तरफ जाते हो, क्यों लॉटरी की तरफ जाते हो, क्यों रमी की तरफ जाते हो। खुदा के लिए पैसे तो सबको मिल जाते हैं, अरे मेहनत करके कमाओ, मेहनत करके, मेहनत में बरकत है, मेहनत का पैसा हमेशा रहता है, मेहनत के पैसे में अल्लाह की रजा है, मेहनत के पैसे में अल्लाह की खुशनुदी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगर मैदान महशर में पछताने से बचना है तो यही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। आज से पहले किसी ने कैरम खेला हो, आज से पहले किसी ने ताश के पत्ते खेला हो, आज से पहले किसी ने रमी खेला हो, इस नुकसान से बचने के लिए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, वरना हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर जाएंगे कि हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे। अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली पर रहमत की नजर फरमाए, उन्होंने मैदान महशर बयान कर दिया और उन्होंने हदीस पर नजर किए बगैर इतनी बड़ी बात नहीं की होगी। वो आजकल के खतीबों की तरह नहीं, आजकल के गैर जिम्मेदार लोगों की तरह नहीं। इमाम गजाली अपने जमाने के इतने बड़े मुहक्किक का नाम है कि अल्लाह अकबर, यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल मेराज की शब अल्लाह के रसूल से पूछा तो उसका जवाब देने के लिए मेरे आका ने इमाम गजाली की रूह को तलब फरमाया कि आज गजाली की रूह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब देगी। क्या पता है, हजरत मूसा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने तो ये कहा ना कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं, तो आपकी उम्मत का कौन सा आलिम मेरी तरह है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। तो आका ने फरमाया गजाली की रूह को लाया जाए। तो गजाली की रूह सामने पेश की गई। तो हजरत मूसा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। हजरत मूसा ने कहा, मैंने तेरा नाम पूछा, तेरे बाप दादा का नहीं। तो हजरत इमाम गजाली की रूह ने कहा, सरकार, अल्लाह ने से भी तो आपसे इतना ही पूछा था ना, वमा तिल कभी यमीनी का या मूसा, मूसा तेरे सीधे हाथ में क्या है? आपने तो कहा था कि मेरा हाथ में असा है, जवाब मुकम्मल। लेकिन आपने कहा था सीधे हाथ में असा है, मैं इससे बकरियां चराता हूं, इससे पत्ते झाड़ता हूं, इससे टेक लगाता हूं। आका ने बताया, या गजाली, गजाली अदब कर। मूसा मुस्कुरा के कहते हैं, हुजूर जान गया। गजाली ये है, उस गजाली ने कहा कि तुम्हारे हाथ जुआ खेलने वालों क़यामत के दिन सूअर के खून में रंगे हो। इसलिए इस दुनिया में पहली आखिरी मर्तबा आए हो, अपने हाथ में नरम गद्दों पर लेटकर मोबाइल में फिल्में देखने वालों, इन हाथों का कभी तस्वुर किया कि ये हाथ क़यामत के दिन किसके हाथ में देना है? जिन हाथों में फिल्में होगी और जिन हाथों में गंदी पिक्चरें होगी, जिन हाथों में शिरकिया मनाजिर मोबाइल की शक्ल में होंगे। क्या वो दिन थे कि मुस्लिम जवानों के हाथों में मुसहफ़े कुरान हुआ करता था और आज इनके हाथों के अंदर मोबाइल में गंदी फिल्में। हाय हाय। और कौन लोग कह रहे हैं, अगर दुनिया की दूसरे लोग करते ना तो मैं उनको कभी नसीहत न करता, लेकिन ये कर कौन रहा है? आशिक रसूल कहलाने वाली कौम, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कहने वाली कौम। मैं कहता हूं मेरे जवान, तेरे नारों को सलाम कि तू कहता है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। हुजूर अभी तुझे मौत नहीं देने वाले, अभी हुजूर सिर्फ ये कह रहे दुनिया छोड़ने की बात करने वाले मेरे इश्क में गुनाह तो छोड़ दे। हाँ, हुजूर आज ये नहीं फरमा रहे ना आपको कि आप दुनिया छोड़ो, और दुनिया छोड़ने वाले छोड़ गए। पहली रात की दुल्हन छोड़ करके जिसने दुनिया छोड़ी, जान कुर्बान की, वो बिलाल थे। बिलाल जो दहकते हुए अंगारों पे लिटाए गए, लेकिन कभी उन्होंने दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ा। जो कौम अपने नबी के इश्क का दावा करके गुनाह ना छोड़े, जिस कौम का हाल ये हो, गाने हम सुने, फिल्में हम देखें,
سیریل ہم دیکھیں, زنا کے مناظر میری قوم کے جوان اس میں ڈوب جائیں. یہ جو اپنے موبائل کے مشکل پاسورڈ کس لیے ہے؟ بیوی سے بچائیں گے, بچوں سے بچائیں گے, امی ابا سے بچائیں گے. کیا غیب داں نبی کی نگاہوں سے بھی یہ مشکل پاسورڈ بچا لو گے؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے تمہارے اور ہمارے موبائل کے مشکل پاسورڈ چھپ سکتے ہیں, اور موبائل کی گندگی چھپ سکتی ہے. مسکرانے والوں مسکرا لو, ہنسنے والوں ہنس لو, رنگریلیاں کرنے والوں کر لو. آخر موت ہے موت. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا, اس دن شاید مجھ جیسے فقیروں کے یہ تلخ جملے تمہارے کانوں میں صدائے بازگشت بن کر کے گونج رہے ہوں گے, لیکن اس دن پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آج دوستوں کی محفلوں کے لیے 6 گھنٹے نکال لیتے ہو, اور اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. علماء چیخ رہے ہیں, علماء آواز لگا رہے ہیں, خطبہ نصیحت کر رہے ہیں. کون ہے ان کی نصیحت پر آواز دینے والا؟ کون ہے لبیک کہنے والا؟ میرے جوان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو میرا سینہ خوشی سے چوڑا ہوتا ہے, لیکن اندر سے دل روتا ہے. جو جوان جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا؟ دوسروں کو بولتے بولتے خود بول رہے ہو, اچھا ہے بولو, منع نہیں کرتا, لیکن طوطے تو نہ بنو نا, مٹھو تو نہ بنو نا. بغیر سمجھے وہ موسیٰ اور عیسیٰ بول رہا ہے, اس کو پتا کیا ہے میں بول کیا رہا ہوں. لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے یہ موسیٰ و عیسیٰ بول رہے ہیں, اسے پتا ہے موسیٰ کون ہے علیہ السلام, عیسیٰ کون ہے علیہ السلام. آپ بھی لبیک یا رسول اللہ بولے ہو, کبھی سوچا کیا بول رہے ہو, بول کیا رہے ہو؟ لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہاں؟ جلسے میں چپ نہیں ہوتے, گھنٹوں نعرہ لگاتے ہو, بہت خوشی ہوتی ہے. چلو قوم یہ تو کہنے لگی کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, رسول اللہ کے حکم پر مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ, وہاں تو آپ غیر حاضر ہیں. کہاں حاضر ہو؟ نماز میں حاضر ہو, رمضان المبارک کے روزوں میں حاضر ہو, تراویح کی نماز میں حاضر ہو, ہر جگہ سے غائب, اور جلسے میں کہتے ہو میں حاضر ہوں یا رسول اللہ. کس کی بارگاہ میں جرت کر رہے ہو؟ مجھے تو یہاں امام اہل سنت کا ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں. میرے امام کے پاس ایک شاعر آیا اور آ کر کہتا ہے امام میں نے نعت لکھی ہے, سنانا چاہتا ہوں. فرمایا ہم تو 2 شاعروں کے سوا کسی کو سنتے نہیں, لیکن لائے ہو سن لیتے, پڑھو. اس نے پڑھا, بہت درد بھرا کلام تھا, اتنا درد بھرا کلام کہ اس کا ایک مصرع یہ تھا کہ حضور آپ کے بغیر میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. وہ عشق و محبت کا امام تڑپ گیا. جب وہ اپنا کلام پورا کر چکا تو میرے امام نے کہا جو تیرا قلم کہہ رہا ہے, جو تو نے لکھا ہے نا, اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تیری جوتیاں اپنے سروں پہ رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر تو نے جو لکھا ہے وہ تیرے دل کے جذبات نہیں ہے تو کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بولنے کی جسارت کر رہا ہے. میں تمہیں سلام کرتا ہوں, تمہاری جوتیاں میرے سروں پر ہے اگر تم کہہ رہے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, جیو بہت جیو, اپنے پوتوں نواسے پر پوتوں کی زندگیاں بھی دیکھو, لیکن نبی کے عشق میں موت بھی قبول کرنے والوں, آج موت قبول کرنے کا وقت نہیں, صرف نیکیاں قبول کر لو, صرف شریعت کا قانون قبول کر لو, صرف اسلام کا قانون قبول کر لو. جو قوم اپنے چہرے پر نبی کے عشق میں داڑھی کے چند بالوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے, وہ قوم موت کا بھاری بھرکم پنجہ کیا لے سکے گی. آؤ جس عشق مصطفیٰ کے درس کو بھول گئے پھر سے پلٹو,
جس نے عشق کیا اس نے گناہ چھوڑا. اور عاشق تو سچا وہی ہے جو یار کی ناپسند چیز کو چھوڑ دے. میں تو کہتا ہوں کم سے کم نہیں کسی سے سیکھا، نہ بلال سے سیکھا، نہ صدیق سے سیکھا، نہ مولا علی سے سیکھا، نہ فاروق اعظم سے سیکھا. کم سے کم ایک مجنوں سے ہی کچھ سیکھ لیا ہوتا. مجنوں سے کچھ سیکھ. مجنوں کو کسی نے دیکھا، مجنوں تو اس گلی سے کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا سنا ہے اس گلی میں لیلا کا دشمن رہتا ہے، اس لیے میں اس گلی میں جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ جس گلی میں میرے لیلا کا دشمن ہو اس گلی میں جانا بھی میری لیلا کی توہین ہے. اس نے ایک لیلا سے پیار کیا تو لیلا کے دشمن کی گلی چھوڑ دیا، اور ہم ان گناہوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو گناہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو گناہ میرے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لانتی وسیم جیسے پلیدوں کی گستاخیاں حضور کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنے ہمارے گناہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورج پہ تھوکنے والے تک تھوک سورج تک نہیں پہنچتا، اس کے منہ پہ پلٹا. تو جو حضور کی توہین کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نسب میں کون سا ہوں، اس کی ماں کتنی بدچلن ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے. لیکن عاشقوں سے تو یہ توقع نہیں نا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہفتے میں 2 دن میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو خوش ہو کے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اپنے نبی کا دل دکھائے. کبھی سوچا میں نماز کے وقت میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں، میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں لڑکیوں کو زنا کی دعوت دیتا ہوں، میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فیس بک پہ بیٹھ کر کے میں گندی چیٹنگیں کرتا ہوں، میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنتا ہوں، میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب کے دل کا خیال کرنے والوں، اس نبی کے دل کا خیال کیا جس کے دل کا خیال تو قدرت بھی کرتی ہے. اللہ اکبر. جس کی رضا خدا چاہے اس نبی کے دل کا ہم نے کوئی خیال نہیں کیا. حضور کے دل کو ہم نے نشتر لگانے کی کوشش کی. نہیں میرے بھائی، حضور کا دل نہ دکھاؤ. میرے آقا نے ہم سے کتنا پیار کیا، پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم لوگوں سے پیار کیا، اپنی امت سے پیار کیا. ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ نہیں. ایسا نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، بربادی ہوگی. آئیے بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں عرض کروں، جب بھی گناہ کرو گے، نقصان اٹھاؤ گے، تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ اللہ اکبر، جوا کھیلنے والوں کا انجام یہ. ایک حدیث سن لے، جو نماز چھوڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے سارے نبی بیزار ہے، اللہ کے سارے فرشتے بیزار ہے، اور میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے ایک تبصرہ کرنا. دیکھو قیامت کے دن جس کو بھی جنت ملے گی وہ حضور کے دینے سے ملے گی، بلکہ قیامت کے دن اللہ کے جو فیصلے ہوں گے، توجہ کرنا، میرے علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، قیامت کے دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ حضور کی مرضی کے مطابق ہوں گے. حضور جس کے لیے چاہیں گے جنتی ہونا، اللہ کہے گا یہ جنتی ہے. حضور جس کے لیے چاہیں گے جہنمی ہونا، وہ جہنم میں جائے گا. حضور کی مرضی پہ فیصلے ہو، کیونکہ اللہ فرما چکا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حضور کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے قیامت کے دن. اب سوچو تو سب کو کہاں جانا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں. حتیٰ کہ ابراہیم خلیل کو بھی حضور کی احتیاج ہوگی، وہ حضور کی طرف توجہ کریں گے. میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب کعبہ بنانے والے ابراہیم علیہ السلام کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی، اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. ہمیں نہیں ہوگی. جنت لینے کہاں جائیں گے؟
کس کے پاس جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ بول دیں ایک بار، کس کے پاس جاؤ گے جنت لینے؟ حضور کے پاس. ٹھیک. اور ایک ہی سہارا ہے قیامت میں. سہارا کتنا ہے؟ ایک ہی سہارا ہے. بس ایک سہارا، حضور کا سہارا. بس کہاں جائیں گے؟ حضور کے پاس. اب آقا کیا فرما رہے؟ توجہ کرنا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی میں اس سے بیزار ہوں. بیزار مطلب ناراض ہوں. اس سے کیا ہوں؟ بیزار. آقا فرما میں اس سے بیزار ہوں. قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنیں وہ بھی سب چیز کے لیے وقت نکالتی ہے، کھانا بنانے، کپڑے دھلنے، یہ کام وہ کام وہ کام. اللہ کے لیے وقت کس کے پاس ہے؟ عبادت کے لیے وقت کس کے پاس ہے؟ سب کو جنت لینے حضور کی چوکھٹ پہ جانا ہے، حضور کے پاس جانا ہے. اور آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں جس نے نماز چھوڑ دی اور اس کے ساتھ قیامت کے دن کوئی وعدہ نہیں ہے میرا. اب حضور کے پاس گئے، حضور میں بھی آپ کا امتی ہوں، مجھے جنت دے دیں. اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور کہہ دے کیا تو نے نہیں سنا تھا میرا فرمان کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں. حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید تو نہیں، لیکن ان کی غیرت بڑی نازک ہے. ان کی غیرت بہت نازک ہے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. میرے جوانوں، ہم نے حضور کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے حضور کی غیرت پر توجہ نہیں کی. حضور کی غیرت جانتے ہو؟ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، سلام کیا، جواب دے دیا، منہ پھیر لے. جب صحابی کے سونے کی انگوٹھی پہننے پہ وہ منہ پھیر لیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے. صدیق اکبر ایک شخص ان سے جھگڑا کر رہا تھا، صبر سے سن رہے تھے، چپ رہے، مسکرا بھی رہے تھے. جب صدیق اکبر نے جواب دیا چہرے پہ ناگواری ظاہر ہوئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلنے لگے. یعنی کہ عاشقوں کے لیے غیرت ہے، اپنوں کے لیے غیرت ہے. صدیق نے جواب دیا، اٹھ کے جانے لگے. عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ، وہ کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، میں نے کہا تو آپ کے چہرے پہ ناگواری، حضور جا رہے ہیں. فرمایا ابو بکر جب تک تم چپ تھے نا اور فرشتہ جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے، تم نے بولنا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا، وہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا. تو ان کی غیرت بہت نازک ہے. ایک مرتبہ ام المومنین نے تصویر والے پردے لٹکا لیے. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی بجائے حضور نکل گئے. ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، نبی کی سب سے چہیتی شہزادی، سونے کے کنگن پہن لی. توجہ کرنا، سونا عورتوں کے لیے حرام تو نہیں نا، حلال ہے. لیکن نبی رحمت نے اپنی بیٹی کی تربیت وہ کی کہ سونے کے کنگن پہنے. حضور ملنے کے لیے آئے، جب شہزادی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے حضور واپس چلے گئے. غیرت ہے بہت، نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ. شہزادی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو واپس ہو گئے. حرام تو نہ تھا، ناجائز تو نہ تھا، مکروہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ فاطمہ تھی. فاطمہ وہاں حرام ناجائز مکروہ کیا، کوئی خطا اور بلا بھی ان کے قریب سے گزر کر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے ان کی تربیت ایسے کی تھی، اس شان سے تربیت کی تھی کہ وہاں تو کوئی خطا، گناہ اور قرات کا کوئی گزر نہیں تھا، بلکہ وہاں تو طہارت کا یہ عالم تھا، تقوی کا یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ پوری کائنات کو وہاں سے نظام تقوی مل رہا تھا. ارے تقوی کا امام جس کے
گھر میں پیدا ہو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم جیسے جس کے گھر میں اولاد اور غلاموں کی شکل میں پیدا ہو اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کے گھر میں اجازت کے بغیر کبھی جبریل امین نہ آئے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کی چوکھٹ پر اللہ اکبر فرشتے سلامی دیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جس کے سوتے وقت اس کے بچوں کو بہلانے کے لیے آسمان کے ملائکہ ہیں اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. بی بی زہرا پاک کی شان کون بیان کرے؟ وہ رسول اللہ کی ڈائریکٹ بیٹی ہے. ان کا نسب کتنا بلند ہے کہ سب سبب سے ہے اور وہ ڈائریکٹ ہے. اور ان کی 3 بہنیں بھی اور ان کے 2 بھائی بھی. یہ حضور کے کل 6 اولاد طاہرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسب دیا کہ وہ ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ کی اولاد. اور ان کی نسب کی عظمت کا اندازہ کر لیں. اگر اونٹ کا چمڑا بطور نالین حضور کے قدموں میں آ جائے تو اسے بڑے بڑے اصفیاء رشک کی نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو جب نالین کا یہ مقام ہے تو جو ڈائریکٹ حضور کا خون ہو, حضور کی گود میں پلے ہوں, حضور کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں, سوچو تو صحیح اس کی شان کیا. بلکہ حضور سے جو مٹی مس ہو جائے, حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے قبر انور کے متعلق تو اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے. اور اہل سنت ابن قیم جیسا شخص لکھتا ہے کہ قبر انور کی جو مٹی حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے, جنت سے بھی افضل ہے. ساری چیزوں سے مٹی جسم سے مس ہو جائے تو وہ کعبے, جنت اور عرش سے افضل ہو جائے. میں کہتا ہوں اگر زرقانی لکھیں, عبداللہ محدث لکھیں تو یہ تو لکھنے ہی والے لوگ ہیں عاشق. ابن قیم جیسا آدمی بھی لکھ رہا ہے, شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھ رہا ہے کہ ان کے جسم سے مس ہوئی مٹی کعبے, عرش اور جنت سے بھی افضل ہے. تو جب مٹی لگ کر کے اتنی بلندی پاتی ہے تو جو ان کے خون سے دنیا میں آتے ہیں, بلکہ میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس کے پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. اور اللہ اکبر خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, کتنے عظیم ہیں وہ لوگ. وہاں گناہ نہیں, خطا نہیں, مکروہات نہیں, اس لیے کہ ان کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ نازل ہوئی آیت کریمہ. ہر رجس سے, ہر گندگی سے انہیں پاک کر دیا گیا. جس کو لوگ گندگی سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, سب سے ان کو پاک کر دیا گیا. اور وہ لوگ تو اولین لوگ تھے, اسی لیے تو ان کو چادر میں بلا کر کے داخل کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. انہی چاروں کو لے کر کے کہا تھا. کتنے بڑے لوگ تھے وہ, کتنے بڑے لوگ تھے وہ جنہیں صاحب قصہ کہتے ہیں, صاحب رضا کہتے ہیں. لیکن انہوں نے سونے کے یہ جو سوچ رہے ہو نا ہم رسول اللہ کے اور ہم جو چاہیں کر لیں, تو رسول اللہ کے آپ امتی ہیں. وہ سگی بیٹی تھی, سگی بیٹی, نہ گناہ, نہ خطا, نہ مکروہ, نہ حرام, جائز کام ہے. بس اتنا تھا کہ رسول اللہ چاہتے تھے کہ جیسے میں قناعت سے زندگی گزار رہا ہوں ویسی قناعت میرے گھر والوں میں بھی ہو. بس اتنا اس کو کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ سیدہ پاک کی جو شان تھی نا, نبی کی بیٹی ہونا, بس وہ سیدہ پاک کی اس عظمت اور شان کو سامنے رکھ کر حضور نے ہاتھ میں کنگن دیکھے. بہت نازک موڑ پر بات آئی ہے, غور سے سننا. یہ بات دیہاتوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے, لیکن آ گئی ہے تو بول رہا ہوں. بس حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے سیدہ کے, حضور چلے گئے, سیدہ کے گھر سے ملے بغیر چلے گئے, حضور ملے بغیر چلے گئے.
یہ جو آج اتنا کود رہے ہو نا، قبر میں حضور آئیں گے تو ہم دیدار کریں گے. یقیناً اچھلنے کا موقع تو ہے، لیکن نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. جب بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر گھر میں داخل ہوئے بغیر وہ چلے جاتے ہیں، تیرے چہرے پہ قبر میں داڑھی نہ رہی اور حضور قبر میں آئے اور اگر منہ پھیر کر گئے تو حرام کما کر کے جو جمع کر کے رکھا ہے، اگر آخری میں تیرے بدن پر حرام کا کفن رہا تو، حرام کی خوشبو رہی تو، وہ برغے بھی جو حرام کے تھے وہ رہے تو، اگر وہ منہ پھیر کر چلے جائیں تو کھیل سمجھ رکھا ہے سب چیزوں کو؟ نہیں نہیں میرے عزیز، نہیں. بہت بڑی غفلت میں ہو. آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کے لیے اتنی بڑی غفلت مت کرو. آزمائش لی اللہ نے، امتحان لیا ہے. پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جب میرے آقا چلے گئے نا، گھر میں داخل ہوئے بغیر، پھر وہ نبی کی بیٹی تھی، نبی کی تربیت یافتہ تھی، نبی کے مزاج کو پہچانتی تھی. جب دیکھا کہ بابا آئے اور ملے بغیر چلے گئے، جو میرے لیے اٹھ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہو کہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، آج وہ چلے گئے ملے بغیر. تڑپ گئی، اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی. کنگن اتارے اور اتار کر کے کہا لے جاؤ اس کو صدقہ کر دو. سرکار آئے، اب کنگن نہیں دیکھے. سرکار نے فرمایا فاطمہ کنگن کیا ہوئے؟ کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، اس لیے کنگن میں نے مدینے کے مسکینوں میں صدقہ کروا دیا. آقا فرماتے ہیں فاطمہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی غیرت بہت نازک ہے، خدا کے لیے اتنے بے باک نہ بنو. تو حضور کے پاس جنت لینے گئے اور اللہ نہ کرے وہ فرما دے کہ میرے ساتھ بغاوت کرنے والے، میرے دشمنوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، میرے گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرنے والے، کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ شراب کی بوتل کے بوتل اتارنے والے، حلق کے نیچے شراب کے کڑوے گھونٹ اتارنے والے، اگر وہ دھتکار دیں، حالانکہ ان کے کرم سے یہ امید نہیں ہے، لیکن ان کی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے. ان کی غیرت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ آؤ اختتامی گفتگو کر لیتے ہیں. توبہ کر لو، پلٹو اللہ کی طرف. کیونکہ جس نے شراب پیا، اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، جب وہ قیامت میں اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا بندر کی طرح. شراب پینے والا اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اس کے پورے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جس کٹورے سے، جس گلاس سے وہ شراب پیتا تھا وہ اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، وہ بوتلیں، وہ پیالے، وہ چیزیں، اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اس لانتی کو دیکھو یہ شراب پیا کرتا تھا. یہ میدان محشر ہے. لوگوں کو غفلت ہے. بلکہ شراب کی بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کروں اور اسی پہ بات ختم کر دوں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مختصر کر کے عرض کروں. شراب پینے والوں کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شراب پیے اس کو قرضہ بھی مت دو. آقا فرماتے شراب پینے والے کو قرضہ بھی مت. فرمایا شراب پینے والا محفل میں آ جائے اس کو بٹھاؤ بھی مت، اس کو عزت مت دو، اس کا بائیکاٹ کرو. شراب پینے والا، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. عبرت ہو. شراب پینے والوں کے پاس بیٹھو مت. اور شراب پینے سے نقصان، دنیا میں پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، کینسر ہو رہا ہے، بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا کثرت سے شراب پینے والا، بچے اسکول پڑھنے کے قابل نہیں رہتے، ذلیل ہوتے رہتے. دیکھو یہ شرابی کا بچہ ہے، نفسیاتی طور پہ وہ شکست کھا جاتے ہیں، ان کی سماج میں عزت نہیں رہتی، بیوی کہیں جا نہیں سکتی، کہتے دیکھو فلاں شرابی کی بیوی ہے. ایک بات سنیے، شراب پینے والا
دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے، آخرت کا بھی۔ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کوئی شرابی جب شراب کے نشے میں ہو بیوی کو طلاق بھی دے دے، کسی کی عورت پہ ہاتھ ڈال دے، کسی کی بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے، کیا نہیں ہو سکتا؟ شراب ام الخبائث ہے، شرابی زنا کی طرف لے جاتے ہیں، شرابی چوری کی طرف لے جاتے ہیں، شراب ڈکیتی کی طرف لے جاتے ہیں، شرابی لوگ قتل کرتے ہیں، قاتل بنتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا مالک الدینار، حضرت مالک ابن دینار ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کو سنیے، بات مکمل کرتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننا سب نوجوان۔ یقیناً اس مجمع میں کوئی شرابی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ شرابی کوئی ہوتا تو اتنی دیر تک وہ یہاں بیٹھتا نہیں، اس کی تو رات ہو گئی کب سے۔ لیکن آپ کے ذریعے سے کسی تک بات پہنچے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے حاضرین اچھے ہوتے ہیں، حاضرین کے ذریعے سے غائبین تک بات پہنچتی ہے اور پھر وہ اثر کر جاتی ہے آپ کی برکت سے۔ تو اللہ کرے یہ مجمع وہ ثابت ہو کہ کہیں تک بات پہنچے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں تابعین میں سے، بہت بڑے بزرگ ہیں تابعین میں سے، کچھ لوگوں نے تبع تابعین میں بھی ان کو کہا ہے، لیکن بہرحال جو بھی وہ ہیں بڑے بزرگ، وہ حج کے لیے گئے۔ اس کو ابن الجوزی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا اسے اپنی کتاب میں، جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مالک الدینار حج کے لیے گئے تو اس سال حج کے لیے 5 لاکھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ؟ 5 لاکھ لوگ۔ تو مالک الدینار بہت خوش تھے کیونکہ پورا مطاف بھرا ہوا تھا، گجگجا رہا تھا، تو خوش ہو کے کہہ رہے تھے، یا اللہ تیرے محبوب کی محنتیں کتنی کام آ گئی، کہ آج اسلام کو کتنا غلبہ نصیب ہوا، کہ تیرے حبیب نے چند سال پہلے حج کیا تھا، 1.25 لاکھ لوگ تھے، اور چند ہی سالوں میں اتنی بڑی تعداد حج کے لیے آئی، تو پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ بہت خوش تھے۔ اے اللہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی، اتنی بڑی تعداد ہو گئی، تیرے محبوب کی محنتیں بار ہو گئی، یہ کہہ رہے تھے۔ پھر اتنے میں خیال آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کس کا حج قبول ہوا، کس کا رد ہوا؟ تو آپ نے کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کی، اے اللہ مجھے بتایا جائے کہ 5 لاکھ میں سے تو نے کس کا قبول کیا اور کس کا رد کیا۔ تو دعا کرنے کے بعد گئے اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے مالک ایک شخص ہے جو بلخ سے آیا ہے، اس کا نام محمد ابن ہارون ہے، اس کا حج ہم نے رد کر دی، باقی سب کا قبول ہے، اس کا ایک کا رد کیا، اور آپ جاؤ اس سے ملو اور اس کو بتاؤ کہ اس کا حج ہم نے رد کر دی۔ ایک ہی آدمی کا حج رد ہوا، باقی سب کا قبول۔ مالک بن دینار اٹھے تو جیسے مینا میں اگر آپ کو اللہ نے حج کی سعادت دی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ الگ الگ سب شہر یعنی ملک والوں کے خیمے ہوتے ہیں۔ اللہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے دعا کرتا ہوں، اللہ پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے، آپ کے جتنے پیر و مرشد ان سب پیروں کے صدقے، اللہ آپ کو ہم سب کو اس در کی حاضری اور بالخصوص حج کے موقع پہ حاضری خیر کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے، ایک لباس، ایک زبان، ایک سمت، سب لوگ ایک ہی طرف ایک ہی دھن میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسا آج زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ بہت خوبصورت منظر لگتا ہے، اللہ وہ دن دکھائے، زندگی بھر آنکھوں میں وہ منظر گھومتے رہتے ہیں، اللہ سب کو دکھائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ امیر جاتے ہیں غریب نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیں، کوئی نہیں جاتا، نہ امیر جاتا ہے نہ غریب جاتا ہے، نہ ان پڑھ جاتا ہے نہ پڑھا لکھا جاتا ہے، بس وہ جس کو چاہ لیتے ہیں وہی جاتا ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، ان کا کرم ہو جائے پھر وہ بلا لیتے ہیں، ورنہ وہ نہ چاہیں تو بے حکم کب مجال، پرندے کو پر کی ہے، پھر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، ان کے اپنے چاہنے کی بات ہے۔ تو مالک الدینار سوچتے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ محمد ابن ہارون کو بتاؤں۔ اب چونکہ اس کا نام تھا محمد، لیکن چونکہ ایک بات اس کے بارے میں بہت بڑی بیان کرنی ہے، تو میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی کا اصل نام محمد ہو
اور اس کے بارے میں کوئی بڑی بات بیان کرنا ہو تو میں نام لے کے بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے باپ کے نام سے بیان کرتا ہوں۔ اب میں اس کو محمد ابن ہارون نہیں کہوں گا، ابن ہارون کہوں گا تو سمجھ جانا کہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں ابن ہارون کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، تو جہاں بلخ کے حاجی تھے میں وہاں پہنچا۔ میں نے پوچھا اے بلخ والو ابن ہارون کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے مالک تو کس کی بات کر رہا ہے؟ ابن ہارون یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، ابن ہارون بلخ کا ایسا متقی اور پرہیزگار انسان ہے کہ 40 سال سے وہ ہر سال حج کو آتا ہے، 40 سال سے وہ ہر سال حج کو آتا ہے، 40 سال سے ہر دن وہ روزہ رکھتا ہے، ہر رات وہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، اور ایک مٹھی چنے پہ افطار کرتا ہے، بس وہی اس کی غذا ہے۔ اور اتنا متقی اور پرہیزگار ہے ابن ہارون کہ وہ خیموں میں قیام نہیں کرتا، وہ کھلے آسمان کے نیچے قیام کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے سوچا یا اللہ اتنا متقی، شہر کے لوگ جس کے تقوی کی گواہی دیں، کتنا متقی ہوگا، اور مجھے حکم ہے کہ اس کا حج رد کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا اب تو جانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ تو آپ وہاں سے نکلے، پوچھا وہ کہاں ملے گا؟ وہ کہا وہ کھلے آسمان کے نیچے، وہ مینا کے اندر ہے۔ جب وہاں گئے تو دور سے کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ اس کا ہے، اور پیر میں زنجیر بندھی ہوئی ہے، اور زنجیر سے اس نے اپنا بازو باندھ رکھا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، زمین کے اوپر بغیر مصلے کے رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے دور سے دیکھا تو اس نے قدموں کی آہٹ پا کر جلدی سے عبادت مکمل کی اور کہا اے اللہ کے بندے، کیا تو کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے؟ کون ہے تو؟ میں مالک بن دینار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ خواب میں نے دیکھا، بیان یہ کر رہا ہے، تو کہا کہ کوئی خواب دیکھ کر کے آ رہا ہے؟ ہاں خواب دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تمہیں کیسے پتا؟ بیان کرو اپنا خواب۔ یہی تم نے خواب دیکھا نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کے آ رہے ہو نا؟ اب آپ اور متاثر ہوئے، کہنے لگے تو میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ تو اس نے کہا مالک یہ میرا کوئی کشف اور کرامت نہیں ہے، بلکہ 40 سال کا تجربہ ہی ہے۔ 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ خواب دیکھتا ہے اور مجھے آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا، اور حکم دیا کہ جا کے اس کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر لوگ آپ کی پارسائی کی گواہی دے تو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا جو کہہ لے اصل یار کی مرضی پر ہے۔ دنیا تو اس کے تقوی کی گواہی دے رہی تھی، اور یار کی ناراضگی کتنی تھی کہ 40 سال سے اس کے حج کو رد کیا جا رہا تھا، نفل روزہ رکھنے والے کے روزے کو اس کے منہ پہ مارا جا رہا تھا، رات رات بھر عبادت کرنے کے بعد بھی وہ مردودوں کی فہرست میں تھا۔ اس نے کہا مالک 40 سال سے پیدل حج کو آتا ہوں، کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہوں، ہر دن روزہ رکھتا ہوں، مٹھی بھر چنے پہ افطار کرتا ہوں، اس طرح زندگی گزر رہی ہے، لیکن نہ دل کو سکون ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ آنسوؤں سے داڑھی تر ہوتی ہے لیکن آنسو بھی مقبول نہیں۔ مالک بن دینار نے کہا میرا اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ضرور تو نے کچھ نہ کچھ بڑا کیا ہے، تو نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ اس نے کہا مالک اگر آپ اللہ کے اتنے نیک اور برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی یہ بات نہ بتاتا۔ ادھر بھی کوئی تقریر ہو رہی ہے کیا؟ ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اگر آپ توجہ اس طرف فرمائیں تو میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ یہ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام کیا، کوئی بڑا گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں. اگر آپ اللہ کے اتنے مقبول بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو نہ بتاتا، لیکن سنیے، اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا. مال اور دولت جب جوانی میں مجھے مل گئے تو غلط دوستوں کی صحبت میں رہنے لگا، اور غلط دوستوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا، مجھے شراب کا عادی بنا دیا. یاد رکھنا، اولاد والوں سے کہتا ہوں، اپنی اولاد کو ہر نعمت کھلاؤ، ہر اچھی چیز دلا کے دو، لیکن ان پر ایک کڑی نظر رکھو کہ وہ غلط دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. صحبت انسان کو سنوارتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، غلط دوستوں کی صحبت سے بچو، کیونکہ جو گناہوں کی طرف لے جائے وہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. جو زنا کے اڈوں پہ لے جائیں، جو شراب کے اڈوں پہ لے جائیں، جو جوؤں کے اڈوں پہ لے جائیں، جو جرائم کی طرف لے جائیں، وہ تمہارے دوست نہیں، وہ تو ابھی سے تمہارے دشمن ہیں. دوست تو وہ ہوتا ہے جو تباہی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ تباہی سے بچا لیتا ہے. میرے آقا فرماتے سچے دوست کی نشانی یہ ہے، حدیث پاک کے مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کہ جب تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے خدا کی یاد دلا دے. جب تو گناہ کرے تو وہ تیرے گناہ پہ تجھے روکے، تجھے ٹوکے، تیری اصلاح کرے، تجھے اللہ کی طرف لے جائے، نہ کہ تجھے اللہ سے دور لے جائے. یہ گناہوں کے اڈوں کی طرف لے جانے والے شریر دوست نہیں، یہ دشمن ہیں، بلکہ دشمن سے بھی بدتر ہیں. اس لیے ان سے ہوشیار رہنا. وہ ابن ہارون کہتا ہے، اے مالک، میں نے اپنے دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کا عادی ہو گیا، اور جب نشے کا عادی ہوا، شعبان کی آخری تاریخ تھی، شعبان کی آخری تاریخ کو میں نے شراب پی لیا. دوستوں نے اتنی شراب پلا دی کہ جب میں اپنے گھر کو لوٹا تو شام کا وقت ہو رہا تھا. ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ کل صبح سے رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے، اور آج شام سے رمضان المبارک کا آغاز ہے. ماں منتظر تھی. میں شراب کے نشے میں ڈولتے ہوئے آیا. میری ماں کو خبر نہیں تھی کہ میں شراب پیتا ہوں، میں نشہ کرتا ہوں. یہ خبر صرف میری بیوی کو تھی، لیکن میری بیوی اتنی وفادار تھی کہ اس نے کبھی میری ماں کو بھی نہیں بتایا تھا. لیکن پہلی مرتبہ اتنی شراب پی لی کہ مجھے خود کو خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے سامنے ہوں. حتیٰ کہ جب میں ڈولتے ہوئے آیا تو میری ماں کا سامنا ہو گیا. ماں نے پہلی مرتبہ مجھے شراب کے نشے میں دیکھا تو میری ماں نے کہا، بدبخت، تو نے رمضان المبارک کی شروعاتی شب میں شراب پی؟ پہلی بار ماں نے دیکھا، غصے میں تھی. کہا کہ سب لوگ اس حالت میں صبح کریں گے کہ وہ روزے سے ہوں گے، اور تو اس حالت میں صبح کرے گا رمضان المبارک کی پہلی صبح کہ تو نشے میں ہوگا. ماں نے یہ کہا، اور یہ کہتے ہوئے غصے میں آئی. ماں نے ایک تماچا مارا اور کہا، تو نشہ کرنے لگا؟ جیسے وہ کہتا ہے ابن ہارون، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، میں نشے میں تھا، میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا اپنی ماں کو مارا. اس لیے کہ نشے میں آدمی ہوش میں نہیں رہتا. میرے جوانوں، خدا کا واسطہ، اس لعنت میں کوئی مبتلا ہے تو چھوڑ دو، بہت بڑا نقصان. میں نے اپنی ماں کو، وہ کہتا ہے کہ ایک تماچا مارا، مجھ پہ شیطان غالب تھا، میں شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن چکا تھا. ایک نہیں، نشے میں ماں کو مارتا رہا، حتیٰ کہ مارتے مارتے میں اپنی ماں کو گھر کے اندر لے گیا، اور تندور جل رہا تھا، چولہا جل رہا تھا. اپنی بوڑھی ماں کو میں نے اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا. آدھی رات گزرنے کے بعد جب میں نے اپنی بیوی کو پکارا تو میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا. میں نے پوچھا،
تو ایسی بے وفا تو نہیں جو تو تلخ لہجے میں جواب دے رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا بدبخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو صبح کا انتظار کر رہی تھی کہ میں تیرا گھر چھوڑ کر کے چلی جاؤں گی، تو میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے بتایا آ کے دیکھ تیری ماں کو کیا ہوا۔ تو میں نے جب دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے بتایا کہ تو نشے میں تھا اور نشے میں تو نے اپنی ماں کا یہ انجام کیا کہ جلتے ہوئے تندور میں تو نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن پچھتاوے سے کا ہوت، جب چڑیا چگ گئی کھیت، پچھتانے سے اب کیا ہو سکتا تھا؟ ماں تو گئی، وہ ماں کا قاتل ہو گیا۔ ابن ہارون کہتا ہے مجھے بہت احساس ہوا، ہزاروں دینار کے، ہزاروں سونے کے سکے کا مالک تھا۔ اسی دن میں ماں کو دفن کرنے کے بعد میں نے سارے سونے کے سکے خیرات کر دیے، اپنا مکان خیرات کر دیا، اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ بیوی تو غصے میں آ کے چھوڑ کر کے چلی گئی تھی، میں نے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اسی دن ماں کو جس ہاتھ سے مارا تھا وہ ہاتھ بھی کاٹ کے پھینک دیا۔ اس دن سے روزانہ روزہ رکھتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، ہر سال حج کو آتا ہوں، لیکن اتنا اللہ ناراض ہو گیا کہ 40 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ میرے جوانوں، اگر تم نشہ کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ اللہ نہ کرے پیش آ سکتا ہے، تمہاری بھی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ مت کرو ایسا، مت جاؤ گناہ کی طرف۔ حضرت مالک بن دینار نے جب سنا ماں کا قاتل، ماں کا قاتل، آپ نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ اور غصے میں پلٹے اور پلٹ کر کے نکلے۔ جب پلٹ کر جا رہے تھے تو اس کی آواز اتنی سنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا، غموں کو کھولنے والا، پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے، میں تجھی سے کرم کا سوال کرتا ہوں۔ مالک بن دینار پلٹ کے آئے، اپنے خیمے میں غصے میں لیٹ گئے، آنکھ لگی تو خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ آقا نے فرمایا مالک کیا ہوا، کیوں اتنے ناراض ہوئے اس سے؟ مالک بن دینار نے کہا آقا کتنا بڑا مجرم ہے نا، وہ کتنا بڑا پاپی ہے نا۔ آقا فرماتے ہیں ہاں بڑا پاپی ہے۔ یہاں سے ماں کی ممتا بھی سمجھ لو، آپ یہاں سے ماں کی ممتا بھی سمجھ لو۔ آقا نے فرمایا مالک میں تجھے بتاؤں قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان بتائیں۔ تو آقا نے فرمایا مالک جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں دونوں ماں بیٹے کو پیش کیا جائے گا، تو اللہ کہے گا تو شرابی تھا، ماں کا قاتل تھا، اس لیے آج فیصلہ یہ ہے کہ تو جہنم میں جا۔ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ 350 سال تک، کتنے؟ 350 نہیں بلکہ 3500 سال تک، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ کتنے دن جلے گا جہنم میں؟ وہ جلے گا جہنم میں 3.5 دن تک۔ کتنے دن تک جلے گا؟ وہ 3,500 سال تک وہ جلے گا۔ ایک دن 50,000 کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ 3,500 سال تک کے اس کے اندر جلے گا۔ حالانکہ وہ جہنم کے حساب سے تو بظاہر صرف 7 دن ہوں گے، لیکن وہ جلے گا کتنے دن؟ ہزاروں سال، دنیا کے ہزاروں سال، اور اس دن کے لیے چند دن ہوں گے، تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ اس کی ماں کو اللہ بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ اس کی ماں جنت میں جنت کے مزے لوٹے گی، اور ایک دن وہ کہے گی مولا میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں، ابن ہارون کہاں ہے میرا؟
اللہ کے فرشتے کہیں گے وہ جہنم میں. کیوں؟ وہ شرابی تھا اور تجھے قتل کیا تھا، بے گناہ ماں کا قاتل تھا، ماں کو اس نے قتل کیا تھا. تو وہاں جنت میں ماں کی ممتا تڑپے گی. جنت میں بھی ماں کی ممتا کس کے لیے؟ قاتل بیٹے کے لیے. قاتل جس نے ماں کو قتل کیا تھا، ماں کی ممتا تڑپے گی اور اس کی ماں کہے گی کیا میرے بیٹے کو جنت میں نہیں لایا جا سکتا؟ میرا بیٹا جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو ارشاد ہوگا آ سکتا ہے، ایک ہی شرط ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا. بس وہ جیسے ہی سنے گی نا کہ میرے معاف کرنے پر میرے بیٹے کو جنت میں لایا جائے گا، عرض کرے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنا معاف کر دیا. تو آقا فرماتے ہیں اس کی ماں کی معافی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. اب آپ اندازہ کریں مسلمانوں، غور کریں کہ جب قاتل بیٹے کے لیے ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے تو جنت میں فرما بردار بیٹوں کے لیے ماں کی ممتا کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا. ہم دنیا میں آئے نیک عمل کے لیے، گناہوں سے بچیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے، ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریے. اور آخری بات، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اعلیٰ تعلیم دلائیے. اگر آپ کو آدھی روٹی کھانا پڑے تو ہمارے ماہرہ کے سرکاروں کا یہ نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اگر آپ کو بھوکے رہنا پڑے تو رہو، دن میں ایک ٹائم کھانا پڑے تو کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. کب تک جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے؟ آپ کے بچوں کو کلمہ بھی نہیں آتا، بلکہ نکاح پڑھاتے وقت تو بھی بچے صحیح سے کلمہ نہیں پڑھتے. مجھے حیرت ہے، جو نکاح کی خوشیوں میں کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکا وہ موت کے اضطراب میں کلمہ کیسے صحیح پڑھے گا؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS جو بنا سکتے ہو وہ بناؤ، اسے اچھا مسلمان بناؤ. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں کیسے پڑھائیں، یہ سب لنگڑے لولے بہانے چھوڑو. اگر آپ پڑھانا چاہو گے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو، 4 گھنٹے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے الگ سے کماؤ اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم. صرف 10 سال اگر مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم پہ محنت کر دیں، انشاءاللہ ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا، انقلاب آئے گا. ایک دوسرے کی مدد کرو. جو مالدار لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی دولت کو جو ہے وہ تعلیم کے نام پہ زیادہ تر خرچ کریں. صرف لوبان، اگربتی اور بریانی، حلوہ، کھچڑا یہی سنیت نہیں ہے. یہ سب کرتے ہو، کرتے رہو، لیکن ایصال ثواب تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ 4 غریب بچوں کی اسکول کی فیس بھر دی اور نیت کر لی کہ یہ میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ میرے پیر کے ایصال ثواب کے لیے. علماء سے پوچھو، اس پر بھی آپ کے والد کو اللہ اجر دے گا. بلکہ علم کے نام پہ خرچ کرو گے، اللہ اس کا زیادہ صلہ آپ کے والد کو عطا کرے گا، آپ کے مرحومین کو عطا فرمائے گا. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات علم پر توجہ دو، علم کو عام کرو، کیونکہ آقا نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. علم کو فروغ دو. اللہ کرے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں. جو بچے لکھ پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.